بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کرۂ ارض پر جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں، ان سب کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے تھے تاکہ منکرین ان کی نبوت کی حقانیت اور صداقت پر ایمان لے آئیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا، چنانچہ ساحران کامل جب فرعون کے دربار میں جادو کے مقابلے میں شریک ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کے جادو کو شکست دی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، خدا کی طاقت ہے، لہٰذا بے ساختہ پکار اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا اور رب جلیل نے انہیں لا علاج مریضوں اور شفا یاب اور مردوں کو زندہ کرنے کے معجزات عطا فرمائے، جن کو دیکھتے ہی اس وقت کے اکابر اور اتباع نے اعتراف کر لیا کہ یہ کمال فن کسی بھی انسان کی عقل اور طاقت سے بعید ہے۔ تاہم یہ بھی ایک بین حقیقت ہے کہ آج ان میں سے کسی بھی معجزے کا وجود باقی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ان کے معجزے بھی رخصت ہو گئے اور ان کا ذکر صرف آسمانی صحائف یا تاریخی کتابوں میں نظر آتا ہے، مگر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات جو 1400 برس گزر جانے کے باوجود آج بھی زندہ ہیں اور بلا شبہ ان کا سلسلہ مبارک تا قیامت جاری رہے گا۔ نبی آخر الزمان کے کلام میں فصاحت و بلاغت، منطق اور حکمت اور علوم و فنون کا زور تھا، چنانچہ آپ کو دیگر عظیم الشان معجزوں کے علاوہ ایک معجزہ ایسا بھی عطا ہوا جس نے شہرہ آفاق فصیح و بلیغ ادیبوں، عالموں اور شاعروں کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ البتہ یہ علیحدہ مسئلہ تھا کہ وہ بدقسمتی، ضد اور فوری مادی فوائد کے لالچ سے مشرف با اسلام نہ ہوئے۔ یہ معجزوں کا معجزہ محتم بالشان لا یزال معجزہ قرآن حکیم ہے، جس کی لسانی فصاحت و بلاغت اور علم و حکمت آج بھی منکرین حق اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت فراہم کر سکتی ہے اور قیامت تک اسلام اور پیغمبر اسلام کی صداقت اور حقانیت کی ناقابل تردید شہادت رہے گی۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو کفار و مشرکین اور یہودی اور نصارہ نے اس کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، حالانکہ سب کو بخوبی علم تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی سے مدرسے میں داخلہ لیا اور نہ ہی کسی سے ایک دن بھی تعلیم حاصل کی، شعر و ادب کی محفلوں میں بھی شرکت نہیں کی اور نہ ہی کسی قسم کا مطالعہ کیا۔ صرف 2 مرتبہ چند ایام کے لیے تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک سے باہر جانا ہوا۔ نبوت سے قبل کی زندگی بھی اس کے ساتھ بسر کی کہ ہر مرد، عورت، بوڑھا، جوان اور دوست دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور دیانت میں رطب اللسان تھا۔ ایسے میں اچانک 40 برس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے وہ کلام الہی جاری ہوا جس کی فصاحت و بلاغت اور علم و حکمت پر انسان انگشت بدندہ ہے کہ اس میں سیاسی عقائد و نظریات اور ان کے لیے فکری اور عقلی دلائل، براہین، فلاح اور ترقی کے ٹھوس رہنما اصول، اخلاقی اقدار، علم کی جستجو، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق انسان کی تفصیل و تلقین، فرد اور معاشرہ کے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں افراد و تفرید کی ممانعت، راہ اعتدال اختیار کرنے کا فرمان، کردار سازی اور تزکیہ نفس کے تیر بہدف طریقے، عدل و مساوات، اتحاد و اخوت اور طرز سیاست وغیرہ کی معرکہ آرا بے بہا اور سدا بہار بیرون انسانی کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خالق کائنات نے سورۃ البقرہ 23ویں آیت کریمہ کے ذریعے دنیا کی تمام مخلوق کو چیلنج کیا ہے، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید ایک انسان کی تصنیف ہے تو اس کی مثال ایک ہی صورت بنا کر پیش کرو۔ پھر اس چیلنج میں زور بیان کو انتہا تک پہنچا دیا۔ اول مقابلہ کی دعوت دی کہ ایک چھوٹی سی نظیر پیش کر کے دکھاؤ اور اس مقابلہ میں قرآن تنہا ایک طرف ہوگا اور کفار اہل کتاب اپنے تمام علماء اور دیوتاؤں کو زمین کے گوشے گوشے سے طلب کر لیں۔ پھر ان کی غیرت پر ایک تازیانہ رسید کیا کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے اور انجام کار کلام الہی کو جھٹلا کر جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اس مقابلے میں جن کو دعوت دی گئی تھی اپنے وقت کے وہ شہرہ آفاق عالم فاضل تھے جو اپنے علاوہ دنیا کی تمام اقوام کو عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے اور انہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور علم و حکمت پر بڑا ناز تھا۔ بلا شبہ تمام کفار اور مشرکین اور یہود و نصارے اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں خون کے دریا عبور کرنے کے لیے تیار تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی صداقت کو جھٹلانے کے لیے خون ریز جنگیں لڑیں اور اپنی املاک اور جانوں کو تباہ اور برباد کیا، لیکن قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات نہ کر سکے۔
حالانکہ اس چیلنج کے بعد ان کو سنہرا موقع حاصل ہوا تھا کہ وہ اپنی شہرہ پاک مسلمہ ذہانت اور لیاقت کے ذریعے شکست دیں گے، مگر سب ناکام رہے اور آج تک ناکام ہیں۔ دنیا کے تمام ادیان میں صرف اسلام ہی کو صداقت ثابت کرنے کے لیے یہ عظیم الشان خصوصیات حاصل ہے۔